السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ اور بہت زیادہ گرمی ہے، اور سخت گرمی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہارر سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ دوستو، زیادہ تر تو سٹوریز آپ لوگوں نے سنے کہ جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ بھئی میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا تو یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، اس طرح مطلب ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ نئے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو نئی بن جاتے ہیں تو وہ جو اس کی جو زمین ہوتی ہے نا، وہ شاید خالی پن کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، یا اگر آپ کسی ایسے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں جو بنا ہوا ہو تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے بہت دنوں سے شاید خالی پڑا ہو اسی وجہ سے۔ اور تو یہ سٹوری اس طرح ہے کہ یہ دونوں سے ہٹ کے ہے کہ ہم ایک ایسے گھر میں شفٹ ہوئے۔ ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ گھر پہلے کسی کا تھا، پھر ان کی کچھ مجبوریاں ہوئی اور انہوں نے اچانک یہ بیچ دیا، اور ایک دن 2 دن کے اندر وہ لوگ نکل گئے اور ہم آ گئے۔ 2-3 دن میں ہم بھی شفٹ ہو گئے، چابی ہمیں تھما دی اور ہم بس اگلے دن آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی ہم آئے تو گھر بہت پیارا تھا، بہت خوبصورت تھا، اور گھر اس لیے وہ لوگ جو ہے چھوڑ چکے تھے کیونکہ میں نے بتایا کچھ مجبوریوں کے تحت۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب جب اس گھر میں ہم آئے اور یہاں جو کچھ غلط سلط ہو رہا تھا، مطلب جنات وغیرہ، اصل میں ان جنات کو یہ اچھا نہیں لگا تھا کہ مالک بدلا ہوا ہو، یعنی انہیں وہ پہلا والا مالک چاہیے تھا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہم آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو یہ لڑکی کہتی کہ میں رات کو اسٹڈی کرتی تھی، میرا ایگزام تھا، اور ایک تو اوپر سے ہم نے گھر چینج کیا تھا کیونکہ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے تو بارشوں کا موسم تھا اور اس کے چھت میں پانی آتا تھا، اس وجہ سے ہمیں بھی ضرورت تھی، اور اچانک ہمیں ایک اچھا خاصا گھر ملا۔ اور بھائی نے جو باہر ملک فارن میں رہتے تھے انہوں نے جلدی ابا جان سے کہا کہ یہ گھر خریدے آپ، ورنہ اسے اچھا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ گھر کافی خوبصورت، کافی بڑا نیا سا گھر تھا اور بہت سستے داموں میں ہمیں ملا۔ تو اب اس گھر میں یہ سٹوری تو مالک نے سنائی اس گھر کی جو پہلا مالک تھا کہ بھئی مجھے بہت ضروری ہے یہ گھر بیچنا کیونکہ میرا جو ہے کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، مجبوری یہی تھی کہ یہ گھر صحیح نہیں تھا۔ اب جب ہم اس گھر میں آئے تو رات کے ٹائم میں اسٹڈی کرتی تھی، تو میں اکثر رات کو کچن میں جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے بھوک لگتی ہے اسٹڈی کے دوران یہ وہ، اور میرے کچھ دن خراب ہوئے تھے یہاں شفٹ ہونے میں اور سامان کو ڈیکوریٹ کرنے میں، کافی دن میرے ضائع ہوئے تھے، تو میری اسٹڈی میں کافی خلل پیدا ہوئی تھی۔ تو میں اب اسٹڈی کی طرف باقاعدہ آ رہی تھی، تو رات کو میں زیادہ اسٹڈی کر رہی تھی، دن کو زیادہ تر کام کرتی تھی کیونکہ نیا گھر تھا، کام زیادہ پڑا تھا۔ تو امی مجھے ڈانٹتی تھی کہ اتنا سوئے مت اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرے۔ تو میں کچن میں آئی اور میں نے اپنے لیے کچھ پکانا چاہا، میں نے دیکھا آلو پڑا ہے یا نہیں تاکہ میں چپس بناؤں۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا فریج میں صرف ایک چھوٹا سا آلو تھا جس سے میرا پیٹ بھرنے والا نہیں تھا، تو میں نے چکن نکالا اور وہی میں نے کڑھائی میں جو ہے ڈالا، ٹماٹر ہر چیز ساتھ میں ڈالی، اور میں ساتھ میں کڑی تھی چولہے کے ساتھ، میں پڑھ رہی تھی، بک میرے ہاتھ میں تھی اور اس میں چمچہ ہلا رہی تھی، اور اسی طرح میرا دھیان باقاعدہ کتاب کی طرف تھا کہ اچانک مجھے فیل ہوا کہ جیسے میری امی مطلب برآمدے میں ہے، نکلی ہے اپنے کمرے سے اور کچھ یا تو پانی پی رہی یا کچھ بھی کر رہی ہے۔ تو میں تھوڑی سی، چونکہ امی مجھے بہت ڈانٹتی تھی، رات کو اس طرح گھومنے پھرنے سے منع کرتی تھی اور اسٹڈی کی طرف فوکس کرنے کا کہتی تھی، تو میں تھوڑا گھبرا گئی کہ امی یہاں نہ آ جائے، تو واقعی امی وہاں نہ آئی۔ اچھا، اب میں پھر سے اس میں چمچہ لا رہی ہوں اور اچھا خاصا ٹائم گزرا ہے اور یہ پکنے والا ہے، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ ہمارے برآمدے میں امی ہے، تو میں تھوڑی اس چیز کو، یہ جو کڑھائی تھی یہ میں نے باقاعدہ اٹھائی اس برتن کے ساتھ جس میں نے پکائی تھی، اور کمرے کی طرف آنے لگی، روٹیاں وغیرہ جو بچی تھی شام کی وہ میں نے نکالی اور آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ امی جو ہے نا برآمدے کے اس سرے پہ تھی، اور میں جلدی کمرے میں انٹر ہوئی تاکہ امی مجھے نہ دیکھے، اور میں نے کمرہ لاک کیا اور بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ اب میں کھانا کھا رہی ہوں تو مجھے نوک ہوا، تو میں تو سمجھ گئی کہ امی ہے، میں نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، تو میں نے برآمدے میں دیکھا، پھر میں نکلی کہ ارے یار امی ہی ہوگی، کیونکہ ابھی امی کو میں نے دیکھا تھا جو کہ برآمدے کے، چونکہ یہ بہت بڑا گھر تھا، برآمدے کے اس سرے پہ امی کھڑی تھی اور شاید دعا مانگ رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، تو میں جلدی اندر آئی اس کے پیچھے مطلب پیچھے سے میں اندر آئی۔ تو
میں گئی، امی کو دیکھا، سارے برآمدوں میں دیکھا تو وہاں جو ایک اس گھر کے ایک صحن میں ایک سائڈ پہ پودینہ تھا. ان لوگوں نے کچھ پودینہ جسے ہم کہتے ہیں نا اس کو اگایا تھا، تو بہت اچھا سا وہ ہوا تھا. تو امی وہاں بیٹھی تھی، تو میں امی کے پاس گئی کہ امی اس ٹائم آپ پودینے سے کیا چاہتے؟ تو امی مجھے جواب نہیں دے رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی اس طرح. تو میں تھوڑی سی میں نے کہا امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور میں نے جیسی ہی اپنی امی کو ہاتھ لگایا، وہ اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی کہ میرے مطلب میں حیران ہوئی، جیسے میں نے برف کے ٹکڑے پہ ہاتھ رکھا ہے. تو میں اچانک اٹھی اور جب امی نے میری طرف دیکھا اس طرح، تو وہ میری امی نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھیں سب کچھ چینج تھا اور ایک اس طرح، اور ہل کے ساتھ میں بھاگی، کیونکہ میں اتنا زیادہ ان چیزوں پہ وہ نہیں کرتی. وہ انڈین لہجے میں کہوں گی، انڈیا کی زبان میں، کہ وشواس نہیں کرتی میں ان چیزوں پہ. تو وہ کہتی ہے میں بھاگی وہاں سے، اور جب میں بھاگی تو میں اتنی مطلب اوسان خطا ہوئی کہ میں امی کے کمرے کے اندر ہی گھس گئی اور وہاں امی نہیں تھی. تو وہاں سے نکل کے میں دوبارہ بھاگی اور بھائی کے کمرے کے اندر گئی. تو میرے بھائی اس شور سے اٹھا تھا، اس نے دروازہ کھولا اور میں اندر جانے والی تھی کہ اس نے دروازہ کھولا. میں ان سے ٹکرا گئی. میں نے کہا وہاں کچھ ہے. وہ میرے ساتھ آئے، وہاں امی بیٹی تھی اسی حالت میں جس حالت میں تھی وہ، یعنی وہ میری ہی امی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا رات کے اس اندھیرے میں. تو بھائی نے امی کو کہا، بھائی نے مجھے کہا جاؤ امی کو دیکھو یہ کوئی اور نہ ہو مطلب. تو میں نے کہا نہیں یہ امی ہی ہے، امی اپنے کمرے میں نہیں. ہم امی کو اس رات بڑے جو ہے مشکل سے لے کے آئے، اور اس کی مطلب آواز اتنی عجیب نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں عجیب تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور اس کا جو تھا نا اتنا ٹھنڈا، سارا کچھ ٹھنڈا ہو رہا تھا. اس کی کمر، اس کی ہاتھ، سب کچھ بہت ٹھنڈے تھے. ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے. پھر ابو بھی اٹھے اور ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل میں ایک لڑکا تھا، وہ بھی کسی مریضہ کے ساتھ آیا تھا. تو وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ اگر آپ لوگوں میری بات کا برا نہیں مانتے تو اسے ڈاکٹر کی نہیں بلکہ کسی مولوی، کسی حاکم کے پاس، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ بیڈ اثرات. تو پھر امی تھوڑی سی ٹھیک ہوئی اس ٹریٹمنٹ سے، ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ سے، اور ڈاکٹر نے کہا دماغی کمزوری ہے. تو اچھا ٹھیک ہے، اگر دماغی کمزوری ہے تو امی کی آواز ایسی کیوں تھی جیسے بہت وحشتناک چیز، جیسے جنات وغیرہ، اور اس کی سانسیں اتنی عجیب اور وجود اتنا ٹھنڈا. پھر میں نے امی کو کہا امی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کیا ہوا ہے مجھے، تم لوگ مجھے ہاسپٹل کیوں لے کے آئے؟ میں نے کہا امی آپ وہ پودینہ جو ہے گھر میں وہاں بیٹھی تھی، تم کچھ ٹھیک نہیں تھی. اس نے کہا نہیں میں تو سو رہی تھی. خیر امی کو آج تک یہ چیز یاد نہیں ہے. اور پھر اس گھر میں ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا. ہر رات کو مطلب کوئی جو ہے دودھ پیتا تھا، ہمارے فریج سے دودھ غائب ہو جاتا تھا، اور اس طرح رات کو برآمدے میں جیسے برتن گرتے ہیں نا اس طرح آوازیں آتی تھی. اور جیسے ہمارے ہمارے برآمدے میں کوئی کتا ہو اور وہ بھونک رہا ہو. تو حالانکہ ہمارے گھر میں کوئی کتا ہوتا نہیں تھا، اور ہمارے گیٹ رات کے ٹائم بند ہوتے تھے. تو کتا کہاں سے آتا تھا؟ چلو بلی آ جاتی ہے باہر سے دیواروں کی مدد سے، لیکن کتا تو نہیں آتا ایسے. تو ہم لوگ کافی ڈرتے تھے. اور اس گھر کو آج بھی ہم اسی گھر میں ہیں، اور کسی ٹائم میں آپ لوگ کے ساتھ وہ کہتے تصویریں بھی شیئر کروں گی. بہت پیارا گھر ہے اور کافی آباد ہو چکا ہے. اب میری بھابیاں بھی آ گئی ہے اور سب کچھ ہم مل کے رہ رہے ہیں. لیکن آج بھی جب ہم سوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بعد بھی کوئی مخلوق ہے جو اڑ جاتی ہے اور ان کی رہل پہل ہوتی ہے، لیکن اب وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی. جو پہلی دفعہ ہماری امی کو نقصان پہنچائے اس کے بعد وہ صرف ہمیں دکھا رہا تھا کہ ہم یہاں ہیں. اور اب رات کو مجھے کبھی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ کچن میں جانے کی. اب میں بھابھیوں کے ساتھ جاتی ہوں رات کے ٹائم کچن میں، لیکن اس سے پہلے جو امی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد پھر میں کبھی باہر رات کو نہیں نکلتی تھی اکیلا. اور اب بھابھیوں کے ساتھ جاتی ہوں اور باقاعدہ انہیں بتاتی ہوں کہ اسی طرح ٹائم تھا، یہ ٹائم تھا، اور اسی طرح امی اس کونے پہ کھڑی تھی اور پھر وہ پودینے میں گھس گئی. اور پھر میں اس کے پاس اس طرح ساری اسٹوری سناتی ہوں. تو میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنی یہ چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں. اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میرے جو اسٹوریز اور ویڈیوز ہیں ان کو واچ کیا کریں تاکہ ان سے مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم ملے. اوکے، تھینک یو سو مچ.